کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ سرکار سے مل جاتی ہے اور مل کر کے جو ہے قوم و ملت کا بیڑا جو ہے غرق کر دیتی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جس کی جیسی طینت ہوگی ویسا ہی سب کو پائے گا. داغی آئینہ جو آج انڈور اسٹیڈیم میں چیف گیسٹ کے طور پہ، چیف اسپیکر کے طور پہ ممتا بنرجی یہاں موجود تھی، وزیر اعلیٰ. جس طرح سے مسلمانوں کو سمبودھت کر رہی تھی، کیا کہیں گے؟ کیا مسلمان کچھ حد تک جو ہے وہ ان کو متعین ہوئے کہ ہاں چیف منسٹر جو ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، میرے ساتھ ہیں؟ دیکھیے، ممتا بنرجی شروع سے ہمارے ساتھ رہی ہیں اور آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گی. اور انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ آپ دلی میں رجسٹریشن کیجیے، ہمارے تمام ممبر پارلیمنٹ آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو کیا احتجاج کرنے کے لیے اب دلی جانا پڑے گا؟ کیونکہ سادھن سبھی کے پاس نہیں ہے. احتجاج دل میں تکلیف سبھی کو پہنچی ہے، لیکن کیا سادھن ہے کہ وہ دلی جا کر احتجاج کرے؟ دیکھیے، پوری دنیا میں احتجاج کرنے کا طریقہ ہے اور دلی بھی جا سکتے ہیں. اس کے لیے انتظام کیا جا سکتا ہے اور جو سسٹم ہے، جو قانونی دائرہ ہے، اس میں رہ کر کے احتجاج کیا جا سکتا ہے، جایا جا سکتا ہے. ہمارے بڑے بزرگ کا جیسا گائیڈ لائن ہوگا اس حساب سے کام کیا جائے گا انشاءاللہ. میں دیکھ رہا تھا کہ سڑکوں پہ جس طرح سے احتجاج ہو رہا تھا وفق قانون 2025 کا، لیکن آپ نے ایک جو ہے آج یہاں انڈور اسٹیڈیم میں تقریباً ہزاروں کے تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے ہیں. تو کیا انہوں نے یہ بھی کہا، ممتا بنرجی نے کہا کہ جو بھی پروٹیسٹ کرنا ہے، جو بھی احتجاج کرنا ہے، سڑکوں پہ نہ کر آپ کسی انڈور اسٹیڈیم میں کریں یا بند جگہ میں کریں؟ کہاں تک آپ متفق ہیں؟ دیکھیے، سب کی سب بات سے اتفاق نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمیں احتجاج میں یہ خیال رکھنا پڑے گا. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سڑکوں پر جب آپ کرتے ہیں تو عام پبلک کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے ناراضگی پیدا ہوتی ہے اور اس سے جو کیا ہوتا ہے، ہمارے برادران وطن جو ہوتا ہے، اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اگلا آدمی کا جو مشن ہے کہ عوام کو اس کے خلاف کرو، تو جب جس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ خلاف ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ہمارا سپورٹ کمزور ہوتا رہتا ہے. اور کسی میدان میں، کسی اسٹیڈیم میں کے اندر کریں گے، دوسروں کو اتنی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو ہمارا سپورٹ کمزور نہیں ہوگا. حضرت، احتجاج آپ جانتے ہیں کہ سڑکوں پہ کرانتی جو ہوتی ہے سڑکوں پہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابری مسجد کے جو مسئلے آئے تھے اس میں بھی احتجاج کیا گیا تھا، تو کورٹ نے آرڈر دیا اور اس کے مان لیا. ٹرپل طلاق کی بات آئی تھی تو اس پہ بھی لوگوں نے مان لیا، لیکن 2% جو پنجابی ہیں، ہمارے سکھ بھائی ہیں، انہوں نے احتجاج کیا سنگھو بارڈر پہ، اور وہ کرشی قانون جو کسان کے قانون جو تھا وہ مجبور ہونا پڑا یہ سینٹرل گورنمنٹ کو. تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ اگر سڑکوں پہ کرے تو یہاں پہ جس طرح سے ہے انگلی اٹھائی جائے گی سینٹرل گورنمنٹ کو کہ دیکھیے کتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں، اس طرح سے قانون واپس ہوگا، تو یہ احتجاج کیا بھیجا ہے سڑکوں پہ؟ دیکھیے، اس کے بارے میں ہمارے بڑے جو ہیں وہ جو رائے دیں گے اس کے حساب سے ہی کام ہوگا. لیکن جو کرشی قانون کے خلاف جو احتجاج ہوا تھا جس طرح سے، اس میں تقریباً 700 لوگ مارے گئے تھے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا احتجاج ایسا ہو جس میں ایک بھی خون نہ ہو. ہم قانون کے دائرے میں، اصول سسٹم کے دائرے میں اپنا احتجاج کریں اور کوشش کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کا سپورٹ زیادہ سے زیادہ لیں. حالانکہ اس اسٹیج سے ممتا بنرجی نے کہا، وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے کہا کہ مرشد آباد میں جو دنگے ہوئے ہیں وہ بارڈر پار کر کے آئیں، تو اس کی ذمہ داری جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کی ہے. آپ کو کیا کہنا ہے اس طرح سے؟ کیا یہ ایک پری پلان جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کروا رہی ہے؟ دیکھیے، یہ جو بھی پروگرام ہوا ہے، جو بھی فساد ہوا ہے، یہ پری پلان ہوا ہے اور اس کی جانچ چل رہی ہے. جانچ ایجنسی حقیقت اس کو نکالے گی انشاءاللہ، چونکہ وہاں کے آئی سی بھی اریسٹ ہوئے ہیں اور بہت ساری حقیقت سامنے آئی ہے. تو جب جانچ ایجنسی اس کام کر رہی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کی سچائی کو نکال لے گی انشاءاللہ. میں نے آج انڈور اسٹیڈیم میں دیکھا کہ بھیڑ جو تھی اتنا قیاس آرائی نہیں لگائی جا رہی تھی، لیکن بھیڑ دیکھا میں نے چاروں طرف تو بھیڑ ہی بھیڑ تھی. تو کیا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ امام مؤذن جو کانفرنس یہ آرگنائزیشن ہے اس کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں، کیا لگ رہا ہے کہ یہ جب پروگرام ہونے والا تھا تو ایک اور آرگنائزیشن کو آپ نے شامل کیا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو، تو کیا امید نہیں تھی کہ یہ بھیڑ آئے گی اس وجہ کر ان کو آپ نے شامل کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. 26 تاریخ کو جو بریگیڈ میں ہونے والی 26 تاریخ کو جو بریگیڈ میں ہونے والے تھے، ان کا جو پروگرام کا اعلان ہوا تھا اس وقت حالات الگ تھے
اور اس کے بعد جو بنگال میں خاص کر مرشید آباد کے جو حالات بگڑے ہیں اس کے بعد سے اچانک سے ہم لوگوں کو یہ پروگرام کا اعلان کرنا پڑا اور 5 دن کے اندر یہ پروگرام کیا گیا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا پروگرام کو لینا اور اس کے لیے کتنا دن رات انسان تگ و دو کر رہا ہوگا. اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر صاحب سیکریٹری صاحب کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ان کا جو پیغام ہوگا ان کی جو باتیں ہوں گی لوگ زیادہ مانیں گے اور امن شانتی اور ان کا جو گائیڈ لائن ہوگا اس کے مطابق ہم کام کریں گے. یہ جمہوری ملک ہے, ہر انسان کو رائٹ ہے, ہر این جی او کو رائٹ ہے اپنا پروگرام کرنے کا, کرنا بھی چاہیے. تو پروگرام آندولن یا ایجیٹیشن بند نہیں ہونا چاہیے, تو کنٹینیو ہونا چاہیے, اس وقت تک ہونا چاہیے جب تک کہ وقف بل واپس نہیں لیا جائے, اس وقت تک بند نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہو رہا تھا, ہم کو اس سے کوئی تکلیف نہیں تھی, نہ نقصان ہے ہمارا, یہ تو ہمارے حق میں ہو رہا تھا, تو ہونا بھی چاہیے. ابھی بھی ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ان کے یہاں ان کا کیا معاملہ ہوا, نہیں ہوا, کیوں مؤخر ہوا یا ملتوی ہوا, جو بھی ہوا ہم نہیں جانتے ہیں, تو لیکن ہونا چاہیے. ہم بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ بریگیڈ میں بھی ہونا چاہیے, ایک بڑا سا پروگرام ہونا چاہیے. یہ کہنا ہے ہمارا یہ کہنا, ہاں بریگیڈ میں بھی ہونا چاہیے. لیکن کولکاتہ کے بہت سارے جو کولکاتہ میں جس طرح سے جتنے بھی پروگرام ہونے والے تھے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے ایک کمیٹی بنی تھی, اور اس کمیٹی میں جو ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. قاری صاحب جو ہے فضل الرحمان صاحب کل آتے ہیں اور آ کر اس طرح سے بیان دے دیتے ہیں, تو یہ کیا گورنمنٹ کے انڈر پریشر میں اس طرح سے ہوا ہے؟ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے. دیکھیے یہ واضح اس طرح سے کسی پر کسی بزرگ کو اس طرح سے ڈیمیج کرنا یا اس طرح سے کرنا یہ افسوسناک بات ہے. وہ ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں. اب انہوں نے جیسا بیان ہم نے سنا ہے کہ وہ صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے بات کر کے انہوں نے اعلان کیا ہے, تو یہ تو اب ان کی بات ہے اور ان کی بات ہے, میں تو بیچ میں تھا نہیں, نہ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم ہے. تو اس بارے میں ان کو کسی طرح سے میں ان کے نیت پر شک نہیں کر سکتا ہوں, جیسا سنا ہے ویسا ہم بتا رہے ہیں. میں کسی کے نیت پر شک نہیں کرتا ہوں, اور ہمارے بڑے ہیں, ہم ان کا عزت احترام کرتے ہیں, اور سب کو یہ کہیں گے کہ بھائی اپنا نیت صاف رکھیں, اپنا ذہن صاف رکھیں. سارے مسلمانوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ وقف بل واپس ہونا چاہیے, اور سب اس میں متحد ہیں. اب حالات کے تحت کسی کو کوئی فیصلہ بدلنا پڑتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بارے میں حقیقت تو وہی بتائیں گے جو صاحب معاملہ ہیں. کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو علماء کرام ہیں, جو علماء کرام ہیں وہ سرکار سے مل جاتی ہے اور مل کر کے جو ہے قوم و ملت کا بیڑا جو ہے غرق کر دیتی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جس کی جیسی طینت ہوگی ویسا ہی سب کو پائے گا. داغی آئینہ جو دیکھے گا منہ پر دھبا آئے گا. انسان بغیر سوچے سمجھے کسی پر کو یہ الزام لگانا بہتان بہت بڑا گناہ ہے. تو کسی بھی انسان کو کسی کے اوپر کوئی بات بولنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے, اور اس سے ڈائریکٹ صاحب معاملہ سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے. بدگمان کسی سے نہیں ہونی چاہیے. بدگمانی جو ہوتا ہے نا, یہ گناہ ہے, اور اس گناہ کا بغیر لذت کا گناہ نہیں حاصل کرنا چاہیے کسی بھی انسان کو. تو تحقیق کیجئے, تفتیش کیجئے, اور اس کے بعد اگر حقیقت بھی معلوم ہو تو ڈائریکٹ صاحب معاملہ سے بات کیجئے. کسی کے خلاف پروپیگنڈا کر دینا, میڈیا میں کسی کے خلاف بات کرنا, یہ سب دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, اس سے بچنا چاہیے. یہاں سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جو پیغام دینا تھا, میں نے خطبہ استقبالیہ پڑھا ہے, اس میں سارا پیغام آپ لوگوں نے سنا بھی ہے, ریکارڈ بھی کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ وقف بل واپس ہو, اور تمام مسلمان اس کے لیے جدوجہد کرے, اور تمام ہمارے برادران وطن, ہندو بھائیوں کو, سکھ بھائی کو, عیسائی بھائی کو, سب کو ساتھ لے کر کے اس کے بارے یہ کام کریں, یہ تحریک چلائیں, اور پرامن طریقے سے چلائیں, کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس کا بھی خیال رکھا جائے. بہت بہت شکریہ جے نیوز سے بات کرنے کے لیے. میں بتا دوں کہ یہ تھے مولانا شفیق قاسمی صاحب, جو امام معزن آرگنائزیشن کے صدر ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کام کرتے ہیں, اتےجنا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ بریگیڈ کرنے میں کس نے منع کیا ہے, وہ بریگیڈ میں جائیں اور کریں. اور جس طرح سے گائیڈ لائن ممتا بنرجی نے آج کہا ہے کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو سڑکوں پہ نہ کریں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, اور جو ہے ایک
अंडर रूफ में करें, यानी हॉल में करें या इंडोर स्टेडियम में करें या हॉल में करें। लेकिन लोगों के पास इतना साधन नहीं होता है कि हॉल बुक करें और वहाँ पे करें। तो इस तरह से जो है एहतजाज जो लोग कर रहे हैं वो जैसे कर रहे हैं, लेकिन पूरा अमन तरीके से करें, यही यहाँ से संदेश जाता है। और चलिए मैं लिए चलता हूँ, किसी और लोगों से फिर बात करने की कोशिश करता हूँ।